محفل پاک دے اندر با ادب ماحول وچ محفل ہونی چاہیے اور با وقار طریقے نال حضور دا ذکر ہونا چاہیے۔ جس قدر با وقار طریقے نال سنو گے اور با وقار طریقے نال بیان ہوئے گا اتنا ہی آپ کو نفع ہوئے گا۔ تو جو لوگ انتظامیہ دے افراد نے وہ چونکہ عالم دین دی خدمت واسطے اپنی طرفوں خدمت کردے نے اور نوٹ نچھاور کردے نے تو اچھی بات ہے، مگر یہ نال محفل پاک دا ماحول ڈسٹرب ہوندہ ہے۔ میں محسوس کیتا ہے جنہاں دوستاں خدمت کرنی ہوئے وہ اتھے رکھ دیا کرو، اسی لے لیں گے۔ اے جڑا تسی پھینک دیو وہ دی وجہ تو کیونکہ محفل پھر بچے اگے بیٹھے ہوندے نے، سارے وڈے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، بچے اگے بیٹھے ہیں، تو یہ بچے نے اجے باشعور نہیں سمجھ دیں جانجتے آئے ہیں، تو محفل دا ماحول ساری دا پھر وہ تقریر حدیث بیان ہو رہی ہوندی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہوندہ ہے، تو گھاٹا تے سان نہیں ہے، پر اسی یہ گھاٹا برداشت کر لانگے تسی سماعت صحیح کر دیں۔ لہٰذا آپ نوٹ پھینکنے نہیں، یہ منع ہے۔ آپ دی بہت مہربانی، انجی سمجھا گا میں کہ تسی میں دے دیتے میں لے لے دینے ہون تے اتھے رکھ دیا جے ویکھ میں مڑ بھی لینے فلانے بندے دیتے تے ان دعا بھی دیاں دے بندہ چنگا ہے نہ اتنا ہوائے چھوڑانے دی ضرورت ہے، خود نال محفل دا ماحول ڈسٹرب ہو۔ 4-5 سال میں بھی ہو گئے نہ ہوندیاں تو بچے نہیں سمجھ دے، لہذا میں ان کوشش کیتی انہاں اس باری بڑیاں نے سمجھائی، کیونکہ بڑے بندے تھوڑے سمجھدار ہو جاندے رہے تو انہاں امید سمجھ جانا۔ باقی قرآن پاک کے چاہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام پہنچانا ہے، کہ یہ حق ہے، پہنچا دیتا۔ اللہ حاجی امان اللہ صاحب نو اور حاجی نصر اللہ صاحب نو اور انہاں دی اولاد نو برکت عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد تے ہر سال انتہائی ادب، عقیدت، محبت اور خلوص نال محفل کران۔ بھائی پیسہ بڑیاں بندیاں کو ہوندہ ہے لیکن ساریاں کو دین تے خرچ نہیں ہوندہ، تو اللہ انہاں دے حلال رزق وچ ہور برکت فرمائے، بلکہ انہاں ساریاں عاشقاں دے رزق وچ برکت کرے جڑے حضور دے ذکر تے خرچ کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب اللہ تعالیٰ بھائیاں نو جو غلام نے حضور دے انہاں نو اللہ تعالیٰ میلاد شریف دی محفل پاک دا صدقہ اجر عطا فرمائے۔ اگلی گزارش آپ سماعت کر لو کہ مذہب واسطے سوشل میڈیا دا استعمال فرقہ واریت کرنے والے لوگ بہت کر رہے ہیں۔ پاکستان دی ہسٹری وچ جدوں دا بنیا ہے اتنے مذہبی منافرت دے اور توہین مذہب دے پرچے کسے سال نہیں ہوئے جتنے پاکستان اس سال ہوئے۔ محرم اور سفر وچ اور تاحال سلسلہ جاری ہے۔ کیوں کہ لوگ باہر ملکاں وچ بیٹھے یورپ وچ گلف وچ اتھے بیٹھ کے پتہ نہیں وہ مسلمان نے یا ہندو نے یا عیسائی نے یا یہودی نے وہ مسلمانہ وچ فرقہ واریت بپا کرنا آستے کوئی پوسٹ کر دیندہ ہے، کوئی پوسٹ کر دیندہ ہے، اور او دی وجہ تو ملک دے اندر مذہبی منافرت پھیل رہی ہے۔
فرقہ واریت پھیل رہی ہے. لوگ ایک دوسرے نے سمجھتے ہیں بھائی شیعہ سمجھتے ہیں سنیاں یہ کام کیتا ہے, سنی سمجھتے ہیں شیعہ یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ کوئی صاحب شعور آدمی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جڑا مذہبی منافرت پھیلانا والا ہو. تو یہ واسطے ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا تے دین نہ دسیا کرو تے نہ دین لویا کرو. تسی وہ اپنا جانو مانو والا کھیڑ ہی کرتے رہو. سوشل میڈیا تے دین نو خدا دا نا ہے یہ تو دور رکھو. وہ دے وچ اے بھئی ایڈا نقصان نہیں جڈا یہ دی وجہ تو نقصان ہوتا کہ بہت خطرناک ہے. یہ آگے جس نال تسی کھیل دے ہو نہ پرابلم ہے کہ تسی دین دسن جوگے کوئی نہ ہو. تساں کی دسنا ہے کسے ایدرو پوسٹ آئی تے ایدے چاڑ دیتی, ایدو آئی تے ایدے چاڑ دیتی. وہ پھر وچ جدو تسی چاڑ دے رہن دے ہو بعد اوقات تسی پڑھ دے کوئی نہ ہو بے دے وچ لکھیا کہ وہ تسی چاڑ دے دے اور تسی وہ پھر اگو پتہ لگ دے کہ یہ تو بہت غلط الفاظ ہے, وہاں دا علم ہی نہیں ہوندہ. تو سوشل میڈیا دا دین واسطے استعمال تبلیغ واسطے نہ کرو. اپنے فرقیاں دی تبلیغ اپنے محفلائیں کیتا کرو. چاہیے سی کہ دین دی تبلیغ ہوندی پر چلو جو تسی سارے گھر فرقیاں دی کرو تے اپنے اپنے فرقیاں دی مسیت چ اپنے اپنے فرقیاں دی محفلیں چ اپنے اپنے فرقے دی تبلیغ کریا کرو. فرقیاں دی تبلیغ واسطے سوشل میڈیا دا استعمال نہ کریا کرو. اگلی بات چلو دوجیان تے میں نہیں آکھ سکتا, کم از کم سنی بھائی تو اس تا ضرور شفقت فرماؤ. ویسے ایک خبر ہے جو خوش آئند ہے کہ پورے انہاں 2 مہینیاں وچ محرم سفر وچ اہل سنت و جماعت دے اندر بریلویاں بندیاں ہوتے کوئی پرچہ نہیں. اس دی وجہ ہے کہ اسی بھائی ساریاں منن والے ہاں, ساڈا پرچہ بن دئی. کوئی آل رسول دا نام لوے تے اسی تاں بھی ٹھر جانے ہاں, کوئی اصحاب حضور دا نام لے تے اسی تاں بھی ٹھر جانے. ساڈا تے بھائی جی لڑائی والا یا وہ انج دا ہے ہی کوئی نہیں. تو میں توانوی جڑے بچے ہو یاد پیا کرنا کہ بچوں میرے بھائیو میرے بزرگو تسی زیادہ میرے نالوں بھی سوشل میڈیا جان دے ہو, اے دا استعمال دین واسطے نہ کریا نہ دسو نہ پوچھو. اگر کسی عالم نو تسی ذاتی طور تے جان دے ہو اور ان پسند کر دے ہو اور ان جان دے ہو کہ وہ عالم ہے اور اچھا ہے تو او دی تقریر تسی نیٹ تو سننا چاہندے ہو تے کھول کے او دی تقریر سنو, باقی کسی دی نہ سنو تے نہ چھیڑو. بس یہ لائیو ملو انہاں کو بیٹھو انہاں کو سنو تو اللہ دا دین تو انو سکون اور سکھ دے وے, نہ کہ اللہ دے دین دی وجہ تو تسی آپس وچ لڑو. تو چند دن پہلے ایک بدبخت نے مولا علی سرکار دے بارے بہت توہین آمیز جملے بولے, چونکہ وہ ہونا ڈالر کمیندے نے لوگ جڑی وہ بے کے تے کر دن لائیو او دے وچ پھر وہ ایسے لفظ جان کے بول دیں کہ اے چیز ساڑی مشہور ہو فیمس کر دیں. تو مولا علی سرکار دے بارے کوئی لفظ بولے تے سنین تے اس دی تکلیف ہے بھائی. اسی نہیں یہ سمو سن سکتے کہ کوئی ساڑھے آقا و مولا مرشد مربی اور محسن مولا علی سرکار دے بارے کوئی غلط لفظ بولے, اسی یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی کوئی صحابہ کرام دے بارے بولے تھے اسی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو نہ کریا کرو بھائی. لو اے عرصی اے تقریر تو پہلا چند عرضاں کیتیاں نے, انہاں نے تسی سن لیا ہے, تواڈی بڑی محبت ہے, تواڈی بڑی شفقت ہے, بڑا پیار ہے. انہیں کو ٹھنڈے رہ رہو کہ تسی کٹھے رہ رہو, اپنے اپنے وانڈنال نماز تے تسی نہ ہاتھ مان کے پڑھنی ہے نہ چھاڑ کے پڑھنی, اندہ تے روڑا کوئی
باقو مسیتاں تھوڑیاں نے تساں مسیتے جانا ہوں ہے تو بھریاں پئیاں نے تو نویاں بنائیے تو انہی تے لوڑ کوئی اگلیاں بھی خالی پئیاں نماز تساں پڑھنی کوئی نہیں عمل تساں کرنا کوئی نہیں تو پھر لڑن دا کی توقع پائی اپنی آخرت دی فکر کرو اپنے جو کرتے پہ دھندے کریا کرو دین نو نہ ہلاؤ حساس مسئلہ عمل کرو جتنا کر سکتا اللہ تعالی آپ سب دا حامی ہو ناصر ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کی
سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا عالی قدر حاضرین محترم و محتشم سامعین 15ویں صدی دے اندر اگر کوئی نوجوان آدمی یا بزرگ آدمی اپنے گھر وچوں اٹھ کے اپنا موبائل بند کر کے محفل میلاد وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے تو اس گل دی علامت ہے کہ ان دے اندر ایمان دی حرارت موجود ہے آپ نے محسوس نہیں نہ فرمایا کہ میں کی آکھیا منڈے اپنی اماں دی گل نہیں سن دے ہون جس لئے موبائل وچ بیزی ہوں ابے دی نہیں سن دے تے جو بند کر کے محفل میلاد مولوی صاحب کو سنن آگئے تے دا مطلب ہے اجے اندر کسے تھاں تے حضور دا عشق موجود ہے جیسا کہ چال بھائی تو اللہ آپ کا عشق بڑھائے اور عشق سلامت رکھے اور ایک جملہ درویش دا نوٹ کر لو بندے دے اندر منافرت نفرت مذہبی فرقہ واریت انی دیر تک راندیے جنی دیر تک اندر عشق پورا نہ ہوئے بھئی بیٹا آپ دی مہربانی عشق دا مقام وے جدوے کسے دے اندر داخل ہو جائے مڑ اے یار تو علاوہ اور شے اندر نہیں ران دیندہ باقی ہر شے کٹ دیندہ کنفرم پکی گل شے ایسی جدوے اندر پوری طرح جلوہ گری کر لوے نا عشق تو پھر کسے فرقے دی اندر گنجائش ہی نہیں ہوتی بندہ یار تو علاوہ اور سوچ دے ہی کچھ تو عزیزوں اور ساتھیوں آپ دا آنا مبارک ہے اب میں آپ نو حضور دے میلاد شریف دا سبق یاد کرا دیا اللہ فرما دن کل محبوب پیارے آپ فرما دیو اب کل دا لفظی ترجمہ کہہ دو سنی ترجمہ کرنتے ہیں دن فرما دیجئے اے محبوب اب یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے احمد رضا نے فرما دیجئے تو کل دا لفظی ترجمہ تکو مگر اسی ترجمہ لغت نو بھی سامنے رکھنے ہیں تے سرکار دی ہستی نو بھی سامنے رکھنے ہیں تاں لفظ بولنے ہیں اب جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بریلوی کیا ہوندہ ہے پاجی رحمت نو سمجھ لینا بریلوی کی ہوندہ ہے موئی چو نکلنا لے لواب نو اردو ویچ تھوک سدین پنجابی ویچ تے اردو ویچ سدین تھوک لیکن جدو حضور دے موئی چو نکلے جیڑا تھوک نہ سدے لوابے دہان سدے انہوں بریلوی سدے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہ آگے اے کوئی فرقہ نہیں ہے اے عاشقاں دی ایک جماعت کا نہ ہے آپ دی توجہ ہوئے گی تو مسئلہ پوری طرح سمجھا اگر حضور تناول فرما لین تو اے سبزی تے کدو نو نیرا کدو نہ سدن جڑا کدو شریف سدے انہوں بریلوی آن دے پھر بولاں گا کہ اے فرقہ نہیں ہے عاشقاں دی ایک جماعت دا ایک پہچان دا طریقہ ہے فرقہ نہیں ہے پھر توجہ کرو جڑا حضور دے قدمہ نہ لگے ہوئے چمڑے نو جتی نہ سدے نہ علین شریف کوے تے سینے نہ لا کے رکھے
عشق کی دنیا میں اسے بریلوی کہتے ہیں بھائی صاحب. پھر کہتا ہوں یہ فرقہ نہیں ہے، الگ کوئی سوچ نہیں ہے، الگ کوئی پہچان نہیں ہے، یہ کوئی اہل سنت کا آف شوٹ نہیں ہے، یہ اہل سنت ہی ہیں مگر عاشقوں نے اپنی ایک الگ سی پہچان رکھی ہے. اب میں نا کل پیا لنگدا سا سڑک کو آفزہ بادوں تے اتھے میں لکھیا سی ایک نا لکھیا سی بورڈ تے ویر گروپ. میں کسی منڈے تو پوچھا یار اے ویر گروپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کچھ منڈے نے جڑے آپس سے دوست نے من جوست دسیا انہوں دی 4 یاری ہے تو انہوں نے اپنا نام رکھیا ہے. اچھا میں کہا چلو پھر تو ٹھیک، ویسے تو سارے ہی پڑھ دینے لیکن انہوں نے اپنا گروپ پہ کہ انہوں نے نام رکھیا ہے. ٹھیک ہے تو اے پہچان ہے. تو ایویں حضور دے عاشقان دی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جنہاں نو بریلوی آکھیا جاندہ ہے. اور اسی تھکے نہیں یہ دا باہر جا کے سانتے بریلویت بھاری لگ دی نہیں پاجی، سانتے دے اتے ناز ہے کیسی بریلوی. فرقہ تے نہیں نا، نعوذ باللہ نا، فرقہ نہیں ہے، ہم ہیں اہل سنت. مگر باجی جی میں ڈیر سارے گیو ہو جاننا تو وچو سے آنا ہستے آکھی دے آدیسی ہے. توجہ ہے دوجے بھی سونے نے لگے پھرن ڈالڈا بھی ہے، کشمیر ہے، تلو ہے، صوفی ہے، سبحان اللہ ہے، لیکن بھائی دیسی دی اپنی شان ہے. اے باجی گل ہے تو انج سمجھ لو کہ جیڑے حضور دے عشق چ ڈب کے اینا ادب کرنا کہ لوگ انہاں کمڑے آکھن بس باجی ایسی وہ سن لیجئے. ہاں جی تو آپ نو اللہ تعالیٰ اس عاشقان دی جماعت وچ پیدا کیتا ہے جو اصلی اہل سنت و جماعت ہے. ایک میں آپ کی خدمت عرض کرا، سیانے بندے ہو، سمجھدار ہو، جو میں پہلا عرض کی تھی نا خطبے تو کہ دین نیٹ تو نہ لیا کر. ایمیں ایک بڑے پیار نال اے گل بھی سمجھ لو. علامہ عرب صاحب بیٹھے نے میٹرک پڑھ کے تے بندہ حافظ بندہ ہے، 2-2.5 سال بچے دے لگ دیں، چلو 2 کر لو، 10 سال میٹرک کرن تے لگے تے 2 سال لگے حفظ کرن تے 12 8 سال لگے درس نظامی کرن. 12 تے 8 کتنے ہو گئے؟ مڑ جے کو تخصص کرے تو 2 سال ہو دے لگ گئے. بائی پاجی 50 لاکھ دیاں کتاباں 22 سال پڑھے تے 50 لاکھ دیاں کتاباں خریدے تے او تواڈے محلے 15,000 تے امام روے ہو سکتا ہے جی؟ پاجی کوئی پہلے سال چو نسیا ہوں کوئی دوجے چو کوئی تریجے چو چوتھے آڑا تو اڈے کول نہیں ہے. پہلے دوجے تے تریجے سال چو نسے طالب علم نماز پڑھان جو کہ ہو جاندے کیونکہ تو ان صحیح ایک کلمہ ہوندہ ہوندہ ہے انہاں ترائے ہوندے ہوندے لہذا وہ مڑگے کھلونا لے تو ہو گئے. توجہ ہے تو انہاں صورتاں بھی ہوندیاں ہوندیاں جنہاں نال نماز پڑھا لئی دیئے تو انہوں بھی کونی ہوندیاں لہذا وہ اگے کھلو جاندے نے تسی مگر کھلو جاندے ہو مگر وہ عالم نہیں ہوندے. دور جدید دے پیش آمد مسائل تو ان او کما حقو ہو آگاہ نہیں کر سکتے. لہذا مسئلہ دریافت کرنا ہوئے تو انہاں کول نہیں جانا عالم ڈھونڈنا ہے. تسی غیر عالم کول جاؤ گے کنفیوز کر دے گا. مسئلہ پوچھو گے تو اگر نہ بھی زیادہ کنفیوز ہو جاؤ گے پتہ نہیں یار اس کیا کہ سن تو کوئی نہیں آئی گی. عالم کول جاؤ گے تو عالم تو اب کنفیوز نہیں کرے گا، شور کرے گا، یقین تک پہنچائے گا. تو آپ بچیاں واسطے سہولت ہے
اسی ایک مفتی صاحب دی خدمت وچ عرض کیتی ہے، ماشاءاللہ بندیال شریف تو پڑھے نے، وہ ساڑھے کول آستانے تے تشریف فرما ہوندے نے، سارے بچے اپنے سوال لکھ کے انہاں کو لے آویا کرو، انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ بچیاں نو جواب دیں۔ آپ خدا را گولی لینی ہوئے تے لاہور تورا نو کھلوندے باسی اسپیشلسٹ کھل جانا ہے تو بھائی آئی تھو لے لوان دے نا 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 جان دا مسئلہ ہے، بھائیا مسئلہ ڈنگا ہو گیا تو ایمان دا مسئلہ ہے۔ اب عالم کو رجوع کریا کرو اور مسئلہ عالم کو دریافت کرو۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ محلے دی مسیت والے سارے ہی بندے جاہل ہو، جاہل نہیں ہوندے، کچھ ہو سکتا ہے کوئی بیچ عالم بھی ہوئے لیکن انہوں دی تعداد نہ ہون دے برابر القلیل و کالمعدوم، کوئی عالم ہوگا لیکن زیادہ تر وہ عالم نہیں ہوندے۔ کسی محلے میں یقیناً عالم بھی ہوئے گا، ویسا بعد اوقات ہوندہ ہے۔ میں ایک پنڈ گیا سرگو دے، کوئی ساڑھے مرید سان انہوں دا فوتگی ہوئی سی تے میں اتھے گیا تے ایک بندے اتھے ختم شریف پڑھیا بزرگ سانے سمر دے، تو میں بعد میں چونا تو پوچھا کہ حضرت تسی اس پنڈ میں کی ہونا کہ جی میں امام مسجد، میں پوچھا کہ تسی اس پنڈ کی دے لگے پھر دیو جڑے اتنا اچھا قرآن پڑھ دے اور تسی پڑھے کی تھو، تو انہوں نے دسیا کہ میں قاری بر خوددار صاحب دا شگیر دا اہل سنت بہت بڑے خوبصورت اور قاری اچھے عالم دین قاری تھا، قرآن پاک کے اندر انہوں نے بڑی خدمات سن اور وہ بالکل صحیح قرآن کو ایسے ہیرے بھی بعد مساجد دے اندر تو انہوں مل سکتے نہیں، یہ نہیں میں بالکل ہی خالی ہو گیا ہے، مگر زیادہ تر وہ لوگ نے جڑے عالم تو یہ ضمناً ایک مسئلہ ہے کہ جدو مسئلہ دریافت کرنا ہوئے تو آپ عالم کھل جایا آپ نو نفع ہوئے گا، اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے۔ عالم دین کل جاؤ گے تو انشاءاللہ تسلی تشفی ہو جائے گی اور آپ دے ذہن دی گرد ہٹ جائے گی۔ تو آئیے پھر سمجھیں، اللہ فرما دیں کل محبوب آپ فرما دیو، اپنی امت نو فرما دیو کہ جدو تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے فَلْيَفْرَحُ، تسی خوشی کریا کرو۔ بھائی خوشی انسان دی فطرت دا تقاضا ہے کہ انسان خوشی کردہ ہے کرنا چاہتا ہے، تو شرع شریف دے اندر منع نہیں ہے خوشی کرنا، خوشی کرو۔ جس طرح انسان نو بھوک لگ دی ہے، بھوک لگنا انسان دی فطرت دا تقاضا ہے، تو بھوک لگے تو اللہ فرما دیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو مگر حرام نہ کھاؤ۔ تو آپ دے کھانے نو شریعت نے پابند کیتا ہے حدود، ایس حد دے اندر رہ کے کھاؤ، کسی دا چرا کے نہ کھاؤ، کسی دا لوٹ کے نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ ایسے ہی جدوں فضل ہوئے یا رحمت ہوئے خوشی مناؤ، مگر تو اڈی خوشی بھی شریعت دی پابند ہونی چاہیے۔ تو چونکہ سب تو وڈی اہل ایمان نو خوشی حضور دے میلاد دی، تو حضور دے میلاد دی خوشی بھی شریعت دی پابند ہونی چاہیے۔ آپ میلاد دی خوشی کر سکتے ہو تو کرو بھائی، ہر او کام جڑا شریعت نے منع نہیں کیتا اور وہ خوش ہون والا ہے وہ کرنا میلاد وچ جائز ہے، اور جدے تو شریعت ناراض ہوئے، شریعت اس تو منع کیتا ہوئے، مثلا موٹر سائیکل دے ہوتے پکنک دے موڈ اچھ نکلنا کہ میں جلوس سے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ کرو۔ جلوس تے لنگر پھینکنا ایسا نہ کرو، ایک دوسرے دھکے دینے، آوازیں کسنے، ہوٹنگ کرنی، سیٹیاں بجانا نہ کرو، اور چھتاں تے کھلو کے عورتاں دا اس نو دیکھنا بے پردگی ہونی نہ کرو، پہاڑیاں ایسیاں بنانیاں اور ایسی سجاوٹ کرنا جن دے وچ عورتاں آ کے ان دی ویکھن آن اور مرد بھی ویکھن جان اور ایک پکنک دا ماحول بنے، تو بھائی دوجیاں لوے کہ اپنی راہ نہ بدلو، شریعت چے چیزاں مطلوب نہیں ممنوع نہیں۔ ایسا کرو دے تے آپ ثواب دی بجائے گناہ لے کے گھر تشریف لے جاؤ۔
ایسا نہ کرو پکنک ہی کرنی جی تو اور کسی جگہ تے کر لو میلاد نو تے اس تو بغیر رہن دو نا نہاؤ کپڑے پہنو میسر خوشبو لگاؤ جو تواڈے کول موجود ہے اور حسن نیت نال درود شریف پڑھ دے ہویا با وضو حضور دے میلاد شریف دے جلوس سے شریک ہو جدو تھک جاؤ جدو اکتا جاؤ تے اس وقت بس کر دیو تواڈے تے کوئی بوجھ نہیں مگر جتنی دیر شریک ہو وہ اس طرح ہو کہ فرشتے بھی ویکھن تے داد دین کے حضور دا غلام حضور دی خوشی باہر نکلے اگر آپ ایسا کرو گے جس وجہ تو شریعت نو پسند نہیں آئے گا تواڈا عمل منہ وچ پان شریف پایا ہے تے او بندہ انہوں سمجھ کوئی نہیں بس کدی کوئی گپا ماردا ہے کدی کوئی گپا ماردا ہے سکوٹر دی بیسری کڈی ہے تے او کدی سکوٹر چا لیندا ہے کدی آپ سکوٹر تو اٹھ جاندا ہے تو بھائی اے تسی کس جگہ تے آئے ہو تانوں علم نہیں ہے بھائی کم از کم عبادت نو تے عبادت رہن دیو تو میلاد کا جلوس اگر آپ نے عبادت نہیں سمجھا تو کیا سمجھا بھائی خوشی مناؤ کھانا اچھا پکاؤ خود بھی کھاؤ لوگان بھی کھلاؤ غریبان کھلاؤ مسکینان کھلاؤ دوستان کھلاؤ اپنے محلے وچ بانٹو لوگ پوچھن کی یہ آکھو بھئی سرکار دا میلاد آ گیا عزیزان من اے اللہ دا قرآن فرما دے کل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون پتہ لگے حضور دے غلاماں میلاد دی خوشی ہوئی ہے سارے پیار نال سویرے نکلے آجے ہن بھی بیٹھے ہو بڑے کرما والے لوگ ہو جڑے بستر چھوڑ کے اپنی مصروفیات ترک کر کے آئے ہو کہ ساڈے نبی دے میلاد دی رات آ گئی ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا اور نعرہ صلی اللہ کی گونج ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا بلکہ کہیے ذرا وجد میں سارا اللہ دا قرآن فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ توجہ ہے پہلے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو رحمت ملے خوشی کرو پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارے تو بڑی رحمت میرا نبی جے بھائی دو جمع دو چار ہونے کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے جدو میں تانوں محبوب دا امتی بنایا تے سارا سال دی خوشی کر دے رہیا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی صاحب سنیے اور یاد فرمائیے حضور دی رحمت اور کریمی کیا ہے پیارے عزیز. جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے بندے لگدے چھاڑتے ادو ہی جاندے ناراض ہو گئے. حضور نے زیادہ بڑھیا ہون تو بھی اللہ دی پناہ منگی ہے. زیادہ بڑھاپے تو حضور نے ارذل العمر تو پناہ منگی ہے. زیادہ بوڑھیا ہون تو حضور پناہ منگی ہے. پھر سان سمجھایا جا رہا ہے جلے بندہ زیادہ بڑھا ہو جائے گھرے والے چھڑ جاندے ہے کہ نہ. تو جے سائیاں آکھیا بھئی اللہ زیادہ بڑھیا نہ ہونا چاہیے داتے دا مطلب ہے زیادہ بڑھیا نہ ہی ہوئیے تو چنگا ہے. ٹردیاں پھردیاں چلدیاں پھردیاں بندہ اپنے آزاماں تے اگاں ٹر جائے تو بڑا چنگا رہ جائے نہیں تو بڑیاں بڑیاں بندیاں دی لاد ہو جاندی ہے. جیڑے آندے سن مرانگے ناڑ تیرے وہ بندے لبدے ہی نہیں جائے. ایک بندے دی عمر نہیں راندی دوجا ناڑ والے بیلی ادھے فوت ہو جاندے نے ادھا شہر چھڑ جاندے نے کوئی کدے ٹر جاندہ ہے کوئی کدے ٹر جاندہ ہے. ایک تنہائی دوجا بڑھاپا دوجے گھر والے اوکھے بابا ساری رات کھنگدا ہے. بڑھاپا آزمائش ہے بس سمجھو. لیکن مڑ بھی جڑے کو اپنے پتر اولاد دیاں پتر ہوندے نو کسے ویلے حال پوچھ دے راندے جڑا اس تو اگلا مرحلہ ہوندا ہے نا موت. اللہ دا قرآن دے اتے کی فرما دے اللہ فرما دے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ وابی وصاحبتہ وبنیہ. لگ دے یار بیلی سجن موت آوے تے چھڑ جاندے نے. بھائیا آئی نبی پاک دا تے تیرا تعلق جدو سارے چھڑ جان گے تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہوئے. میں کئی بار یہ گل بندیاں دسی کہ میں باقاعدہ شاعر نہیں مگر کدی کدی میں جملہ جوڑ لینا. بھائیہ ایک بندے ہوندے نے وہ باقاعدہ شیف ہوندے نے وہ بڑی اچھی آنڈی پکاندے لیکن جڑا بندہ باقاعدہ شیف نہ بھی ہوئے نمک مرچ تے رلان جو گاؤ بھی ہو ہی جائے. اب باقاعدہ شاعر نہیں پڑا کوئی ایٹھ ہوتے گل تے اسی بھی جوڑ ہی دینے. میں تے ایک فکرہ جوڑیا میں تے بس ایک پرانا کلام سی میں وہ دے تھوڑا جا کے تضمین کر کے اضافہ کی. عزیزہ نے من فقیر دی دعائے منگی ہوئی ہے سونے 25 سال گزر گئے نے تیرا ذکر کر دیا ہونا آرزو کیے جدو مرا تے سونے آیا جاوی. آرزو ہے نا خواہش ہے کہ جدو مرا تے سونے آیا جاوی. سونا مکھڑا آپ بھی کھا جاوی. میں نو کلمہ یاد کرا جاوی پڑھیے لا الہ لا الہ لا بھائی دعا مانگ لو سجنوں دعا چنگی ہے. دعا ہے کیا دعا ہے سونے ساری عمر ملاد پڑھیے ملاد سنیے ملاد کروائی. آٹھے جتنے بندے بیٹھے مہینے نہ جو کوئی گھٹ بندے ہونگے جنہ جدو دی ہوئی سنبھالی ہر سال ملاد کر دے ہر سال ملاد کیتی حسب استطاعت ملاد کروائیے. سونے تیرے نام دے نعرے لگائے ایک آرزوے غلامہ دی جدو مرا تے سونے آیا جاوی. بھائی سنو نا یہ رحمت ہے نا حضور دی وجہ تو قرآن آندہ ہے سارے ہاں چھٹ جانا
ادو تیرے سامنے حضور ہونا ہے۔ فیصل آباد دے عالم دین دی کتاب پڑھ رہا سا، فرماتے ہیں ایک جٹ جڑا ہے نا، جٹ بندہ اس نو حضور خواب وچ ملے۔ جٹ بڑے کرم والے ہوندے، سادے دل دے، سادے عشق والے، اپنی تھاواں تے پکے کھڑے۔ تو خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی تے پوچھدا ہے بھئی سونیا مولوی صاحب دی جمعے تے تقریر سنی ہے، وہ فرماندے نے بھئی مرن لگیا بندہ اوکھا بڑا ہوندا ہے، سونیا او دی کوئی سوکھا ہون دی بھی طریقہ ہے۔ حضور فرمایا تو سوکھا ہی رہے گا۔ اس پوچھا سرکار مسئلہ کتھے لکھیا ہوا ہے؟ سادہ بندہ سی، انہاں فرمایا، حضور نے فرمایا سورۃ یوسف وچ لکھیا ہے تو سوکھا رہے گا۔ پورو سویرے سورۃ یوسف پڑھی نہ ان ربے نہ، وہ پھر عالم کھل گیا۔ حضرت صاحب میں حضور خواب وچ ملے تو انہاں فرمایا تو سوکھا رہے گا، گل سورۃ یوسف وچ لکھی ہے تو سرکار وہ کتھے لکھی ہے؟ عالم پھر عالم ہوندے، انہاں فرمایا لکھی کتھے؟ انہاں کہا جتھے لکھیا ہی نا با حضرت یوسف علیہ السلام جدو عورتاں کو گزرے انہاں دے ہاتھے پھالا تے دودے ہاتھے چھری آئی وقتان آئی دیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے تے انہاں درد ہوئی ہے ہاتھ کٹن لگے۔ اس نے کہا جی نہیں، تے فرمایا بس حسن یوسف سامنے ہوئے تے ہاتھ کٹن دی درد نہیں ہوندی، حسن مصطفیٰ سامنے ہونا ہے جند دین دی درد نہیں ہوندی۔ کیا بات عزیزان من بس نوکری دا سیلا منگیا کرو، جدو مرا تے سونے آیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوئے ہو تو جد نکل دی ہوئے ہو تو سرکار سامنے ہو۔ جدو مرا تے سونے آیا جائے، سونا مکھڑا یار وکھا جاوی، مینو کلمہ یاد کرا جاوی، پڑھیے لا الہ۔ پائیا مرنا تے ہے ہی، آخر عمر جو لنگ جانی ایک دن مرنا تے ہے ہی۔ اگے میں دو باری تہان سنایا، ہن میں اپنے آپ نو سنا بھائیا مرنا تے ہے ہی، عمر ساری جو پیار دیا اظہار کر دے رہے ہیں۔ سونے جدو دنیا داراں نو بھیڑ بنے، انہاں دے لیڈر آ جاندے نے، انہاں جنہاں نال پیار ہوئے وہ آ جاندے نے، چھڑوا لیندے نے۔ اساں دا کسے اور نو لیڈر منے ہی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سونے ساری زندگی دی نوکری دائی کوئی تے سیلا مگنے جدو مرا تے سونے آیا جاوی، سونا مکھڑا یار وکھا جاوی، مینو کلمہ یاد کرا جاوی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا وچ قبری دے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نیان بچاوے گا، اتھے قبلی والا آوے گا، پڑھیے لا الہ۔ پائیا بندے دنیا داری دے رشتے کیڑی گل ہے، پائیا دنیا والیاں دی کیڑی گل ہے۔
دنیا تے دنیا دے رشتے کھوکھلے نے انہیں چینی طاقت تے پاور نہیں کہ تگ سکن میرے نبی نال وفا کریا ہے حضور وفاداروں بھولتے نہیں ساڑھا نالج ہی نہیں اتنا کہ یاد رکھ سکیے حضور نو اللہ علم ہی انہا دیتا ہویا ہے حضور سارے انہوں یاد رکھ یا اپنے نبی نال عشق کریا جائے اپنے نبی نال وفا کریا جائے اے میلاد بھی حضور تے عشق دا ایک ذریعے بھائیا محبت بھی کوئی دلیل ہوتی ہے محبت دلیلہ بھی پتر محتاج نہیں ہوندی اپنے نبی نال عشق کریا چھٹو فرقیانو چھٹو گلانو اپنے نبی نال عشق کریا کرو نبی دے عشق اچ گم ہو جاؤ فرقے یاد ہی نہ رہو سانتے اپنے نبی پاک سرکار دی محبت حاصل الحمدللہ اور اس محبت دی برکت نالی بیڑا پار اس محبت دی برکت نال سائیاں کام پار کر چھڑنا ہے ساڑھا ساڑھے کو اور کی اوقات ہے میرے بچوں میرے عزیزوں مرن لگیاں حضور سامنے قبر اچ حضور سرکار توری قبر وچ کھڑے آؤں میں تو نہیں آندہ حضور خود فرما گا دعا کرو جدو سائیں قبر چون تے پوچھے آ جائے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل لمحمد اوہ انہاں نو جاننا ہے تے بندہ آکھے اوہی تے ہیں جنہاں دا میں میلاد پڑھدا رہا جنہاں دا ساری عمر میلاد سنے ساڑی سرکار آ گیا قبر تو نکلنا حشر دا میدان ہونا آخر کسی نال محبت بھی تے کسی وجہ تو ہی ہوتی ہے تو وجہ محبت کیا ہے ذرا سمجھنا جدو حشرے جاواں گے تو سب تو پہلے حضور دی امت اٹھنا ہے جدو اسی حشرے جانا ہے تو حضور اگے جھنڈا لے کے کھلوتے ہونا مثال پاجی سمجھان آستے ہوندی ہے باہر جائی دے نا کسے ملک تے پھر اتھے رواج ڈھیر سارے بندے نکلے ہوتے ہیں کہ انجان بندے ہونا تے او پھر نا آتھے چھے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوندے نے جن پڑھ لئی دا ہے بھئی او میرا نام لکھے ہے بندہ مین لینا ہے تو جدو قبرائیں چوٹنا جے ادو اممہ کوئی نہیں ہونا نہ تو اڈیاں رشتہ دارہ ہونا ہے ادو جھنڈا لے کے حضور کھلوتیاں ہونا ہے کہ جڑے میرے امتیوا جھنڈا سے آن کے اُرہاں آ جاؤ حضور خود فرما دیں انا حاملو لواء الحمد یوم القیامہ تحتہو آدم فمن دونہو قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے حضور جھنڈا لے کے کھڑے ہون گے اور ساری امتاں حضور دے جھنڈے دے تھلے ہون گیاں بھائی کوئی پورے عشر پانی والی جگہ نہیں سورج سوا نیزے تے بندیاں نو پیاس لگے گی نا بھائی صاحب اس پیاس دے عالم وچ جدو کسے کول کوئی پانی نہیں ہوئے گا اے نہیں ہونا باسی قبری چھ 2 بوتلاں ہاتھ وچ پھدی جانی ہے ایسا نہیں ہوئے گا نہ کوئی نہرانے نہ کوئی عوض ہے اکو عوض ہے جس دا نام ہے الکوثر اور وہ اللہ اپنے نبی دیتے ہیں اب آیا سکولوں جائیے تے اممہ پانی لے کے ہوں دی کہ میرا پتر گرمی چھ پڑھ کے آیا ہے جدو حشر دی گرمی لگنی ہو دو اممہ نہیں ہونا ادو تیرا نبی عہدے کوثر تے کھڑا ہوئے گا اپنے ہرے امتی کو کرے گا عطا اپنے ہری امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ انہوں حضور نال پیارے ہو پلڑ گے سب سے جنہیں ملاد و چہنے مل کے پڑھن ہے بڑی شان والا جدو حوض کوثر پی لانگے نا پھر پیاس نہیں لگے گی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حوض کوثر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی تو دوبارہ پیاس نہ لگنا یہ حوض کوثر دی شان ہے ایک کسی کتاب اچھ نہیں لکھیا میرا تخیل ہے اللہ فرما دیں جدو جنتیاں جنت جانا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ادو انہاں دا رب انہاں نو شراب پلائے گا جنتیاں
تو بھائی ایک ہونا ہے شراب دا مزہ، ایک ہونا ہے پلان والے دے ہاتھ دا مزہ۔ حوض کوثر تے پھر ہے ہی بڑی شان والی، لیکن جدو حضور اپنے ہاتھاں نال پلانی ہے یار وہ سواد وکھرا نہیں ہونا۔ جدو حضور دے ہتھاں چ ملے گا کوثر دا جام تو کیا شان ہوے گی اس جام دی، تاں پیاس نہیں لگنی کہ ایک ہے حوض کوثر دوجا ہے حضور دے سونے ہتھاں چ ملیا۔ تو اسی اتھو حوض کوثر تو پی کے نکلیں گے تو اگلی منزل آئے گی ساڑی حشر دے میدان میزان۔ میزان عربی زبان دا لفظ ہے اور انگلش وچ کہندے سکیل، اردو وچ کنڈا، پنجابی وچ ترکڑی۔ ترکڑی تے جانا ہے تو اللہ فرمانا ہے اپنے عمل دھرو ایتھے۔ اسی عمل لے کے تے نظراں جھکائیاں ہونیاں، جدو عملاں والے ترکڑی تے جانا ہے تے نظر اٹھنی ہے تو ویکھنا ہے جڑے حوض کوثر تے کھلوتے آئے وہ ایتھے بھی آئے۔ عزیزان دی وقار میرے نبی پاک پلڑے تے کھڑے ہون گے، حوصلہ ہو جائے گا کہ خیر آئیے، کم بنن والا بن گیا ہے۔ پیر نصیر نے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جملہ بولا پیر صاحب کہنے لیں، اور کون ہوگا نصیر رسول جیسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور کون ہوگا رسول نصیر جیسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، جدو ایتھو پاس ہوئے تے پل صراط تے پہنچے، اب مسئلہ یاد کر لو، پل اس صراط اس پل نو کہندے جڑی دوزخ دے اتے بڑی اور اے دے پار جنت ہونے، حشر دے اور جنت دے درمیان جہنم میں او دے اتے پل صراط، اے سمجھانا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پل دی تعریف اور ڈیفینیشن ہے کہ وال تو بریکے تے تلوار دی دھار تو تیز ہے، اتھے جا کے بندیاں کھلونا ہے، بول ایتھو کی میں لنگی ہے، جاگ دے ہو جٹا ہو، اے فقیر دا جملہ سنیا جے، اتھے پریشان ہونا ہے، تے حضور فرمانا ہے جبریل جی آقا اے دے اتھے پر بچھا، تے سانو کم ہونا ہے، سبحان اللہ آکھ لیا جی مسئلہ سبحان اللہ آڑا ہے، لے مسئلہ کرتے لین دینا۔ حضور فرمانا ہے اینا دے اتے پیر رکھو جبریل دے پران تے پران پار لنگ جاؤ، جڑے بندے سبحان اللہ نہیں آکھی میں انہوں نے پہ مسئلہ سمجھانا۔ پائی جی تھوڑی گھر جاؤ نا گھر تے گھر لیان دیئے باس آج مانجا نما مارے جتی باہر لائیں تو انجو گھر مانجے مارے تے پیر کو نہیں درن دیندہ تے سرکار دے صدقے جبریل دیاں پران تے درنا ہے تے سبحان اللہ موڑنا واندے ہونا کھیا تے کیا کھیا جدو ایڈی وڈی ہوج مار کے سبحان اللہ کھوانی ہے تو آڑے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ ایڈی ڈاڈی ہوج ماری ہے تاں تو سبحان اللہ کی نہیں تو سن گھارے چے منظر نہیں ڈیٹھا با گھارے لے اندر با آج اندر آج صاف کیتا ہے تو مہربانی آج اتی بار لایا گا تے پاجی جبریل امین دے پار ہونے نے تے ساڑھے قدم ہونے عزیزہ نے دی بکار لیکن ایک کمال میرا تے تیرا نہیں
ایک کمال حضور دی نسبت آئے میرے آلہ حضرت فرماندے نے جبریل دے پر بچھے ہونگے حضور دے ہاتھ اٹھے ہونگے رب سلم دی صدا ہوئے گی آلہ حضرت فرماندے نے ویزا پل سے ابھی وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد سب تو آخر تے حضور پل صراط کو گزر سب تو آخر تے حضور پل صراط کو گزر آپ نو اس بات تے سوچ آئیے کہ حضور آخر تے کیوں لنگنا پاجی اس واسطے آخر تے لنگنا نہیں پر تسی سارے لنگ جاؤ تے موڑ لنگنا مشکات اٹھائیے حضور دے فضائل دے باب حدیث موجود ہے جدو حضور ہونا ہے نا تے ساری مخلوق جیڑی جنتی ہو گئی ہے انہاں جنت دے بوئے اگے کھڑیا ہونا تے حضور فرمان کہ وہ اتھے کھڑے ہو تو عرض کریں گے سرکار جنت دا بوئے باندے اندر کی میں جائیں توجہ ہے کہ نا جنتیاں واسطے جنت دا بوئے باندے سمجھان آستے کہہ رہے ہیں لاڑے تو بغیر جانجا آلج بڑھن دیں وہ آندھن پر روٹی لگی ہے پر پہنا لاڑے نہ ہونے دیو تجھے پیشاں رو باڑے کاڑے ہے وہ تسی بھی جانجی پر لاڑا پہنا آگے تے حشر دے میدان دے لاڑے تے حضور نے حضور فرمانے انا اولو یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المومنین حضور فرمانے سب تو پہلے جنت دا بوا میں کھٹکاواں گا اور میرا رب میری واسطے جنت دا بوا کھولے گا بھائیہ مرن تو لے کے جنت جانتا ہی او جگہ دست جتھے مشکل ہے تے حضور مشکل کشا بن کے تیرے کول نہیں کھڑے ہیں عزیزہ نے وقار یہی وجہ ہے کہ میلاد بنا کے جھڑیاں لگا کے رونقاں بنا کے ہر جائز خوشی کر کے سنیاں نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ فرمانے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فضلنا قلولا اور کیا چاہیے مل کے مصطفیٰ اور کیا میرے نبی پاک سرکار خود فرما دیں کوئی کسی پیر دی میلاد نہیں کوئی کسی فقیر دی پڑی ہوئی میلاد نہیں اے حضور دا بیان کردہ میلاد توجہ ہے کہ نا کوئی بھائی یہ لوگ کہتے ہیں یہ کس نے میلاد منایا کہاں لکھا ہے چھوڑیے کس نے میلاد منایا کہاں لکھا ہے فلاں صحابی نے منایا فلاں ولی نے منایا فلاں بزرگ نے عالم نے چھوڑیے چھوڑو حضور کی فرما رہے سنو یہ دل مان جائے تو اڈا بے میلاد ہی ہے تو مان لیا جائے نہ مننے تو باجی کسی اور تو سمجھ لیا جائے مشکات شریف کے اندر حدیث ہے اور جس بندے میلاد بیان کیتی ہے حضور کو سن کے الرسول اللہ ارباز بن ساریہ اصحاب صفہ اس جماعت میں شامل نے جنہاں حضور نے مدرسے پڑھے ہیں حضور نے مدرسہ پڑھایا سی نا مسجد نبوی شریف اتھے پڑھان دے سن سرکار کے صحابہ پڑھ دے سن جڑے انہاں نو آن دے سن اصحاب صفہ اے بھی اصحاب صفہ وڈی شخصیت حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو سلمہ قبیلہ دی عجیب شخصیت نے بہت لمبی عمر پائی اور بہت ساری حدیث بیان فرمائی
بہت ساری حدیث دے راویاں بھی شامل نے، بہت بزرگ صحابی نے، حضور دے شاگرد نے، حضور دے پڑھے ہوئے عالم نے، اور اپنی گل نہیں کیتی، اپنی نہیں کرتے تھے سبحان اللہ. وہ فرماندے نے میں حضور تو سنیا ہے. حضور فرماندے نے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینہ. حضور فرماندے نے صحابہ اجے آدم دی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، میں ادو دا خاتم النبیین. اجے آدم دی بنی ہوئی مٹی خشک نہیں ہوئی، اجے گارا کچا ہا، اجے بنے نہ بین الماء و تین ہے جدو میں خاتم النبیین ہا علم الہی. انی مکتوب اس ویلے لکھیا آیا سی کہ نبی آن گے، آخری نبی آمنہ دے لال آن گے. اب سنیے بس یہ آخری بات ہے، پھر میلاد شریف مکمل ہو جائے. حضور فرماتے سأخبرکم باول امری، میں پہلی گل سنانا شروع تو لگ. حضور پچھو میلاد شروع کیتا، فرمایا آدم تو پیڑا دے. آدم علیہ السلام عزیزان من حضرت آدم تو پہلا حضور فرماتے ہیں میں سن میرا ذکر سی، میرا نور سی. کنت نبیم و آدم بین الماء و الطین، انا دعوت ابراہیم. کعبہ بنا کے رب دا گھر بنا کے اسماعیل نبی نو کول کھلار کے جناب ابراہیم نے جدے واسطے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. حضور فرماتے ہیں وہ دعائے ابراہیم میں توجہ ہو گئی، دعائے ابراہیم میں انا دعوت ابراہیم. وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ جدے آنیاں خبران دے دے رہنے او بشارت بھی میں. ورؤیا امی اللتی رات، میری ماں نے جڑے خواب تکے آئے اپنی اماں دا خواب بھی میں. حضور دی امی فرمانی نے جمعرات دی رات، جمعرات دی رات حضور دا نور میرے وجود وچ منتقل ہویا. جمعے والے تہاڑے میں اٹھیاں، میں باہر گئیاں، درخت میں نو سجدے کر دینے، پتھر میرے تے درود پڑھ دینے، کھو دا پانی آپے اتان جاندے. مہرانا میرے کلوں خوشبو کیوں آ رہی ہے، آج خیر ہوئے. فرما دیا نے اسے سوچ شام ڈھل گئی، میں نو خواب آئی. ایک بزرگ میری خواب جا کے فرما دینے آمنا مبارک ہوئی. میں پوچھا جی کس دی مبارک تے کون ہو؟ فرمایا میرا نام آدم ہے، مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی امی بڑھ گئی. ورؤیا امی اللتی رات. حضور فرمانے نے میں اپنی امی دا خواب ہاں جڑی میری ماں ویکھے. مشکات حدیث نام ہے فقیر ذمہ دار. اب کہاں لکھا ہے؟ کون میلاد کرتا ہے؟ یہ نہیں کرتا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. ہم یہاں منوانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے آئے. جس کا جی چاہے وہ مان لے. اللہ آپ نے برکت دے. میں آخر تے سارے بھائیاں موقع دیاں گا، آپ سارے مل کے نعرے لگا لیں. 2 منٹ اور دو چار، باقی پھر اس کے بعد آپ سارے مل کے نعرے لگا لیں. کوئی نعرے لگانے چاہیے، لگاواں گے. نعرے ہون لگان دا ٹائم جو عزیزان من، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بھائی دیکھو نا، کوئی ختم شریف دی محفل تے نہیں نا، حضور دے میلاد دی محفل ہے. آج نہیں جے لانے تو اور کڑے ٹائم لانے جے، پر تھوڑا ٹائم دیو.
ہاں ختم دی محفل ہوئے پھر ذرا سنجیدہ جہا ماحول ہوتا ہے، وفاتگی ہوئی ہے تے آرام نال بیٹھے ہیں تے سوگوار جہا ماحول ہوتا ہے تے بھائی آج تے خوشی دا ماحول ہے، آج تے نعرے مارنے بن دینے سارے ہے کہ نا؟ حضر اللہ چلو نوار لو پھر میں پڑھنا آمد مصطفیٰ نا بھائی سارے لاؤ نا جی میں لانے دا حق کے آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا ایتھے رکو عزیزان دی وقار حضور فرمانے نے وَرُقْيَا أُمِّي اللَّتِي رَاتِ میں اپنی امی دا خواب فرماتے نے ہین وَدَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ فرمایا جدو میرا میلاد ہویا ہے ہین ودعتنی جب میری ماں نے مجھے جنم دیا اور میرا میلاد ہوا قد خرج لها نور میری ماں دے وجود چوں نور دا ظہور ہویا ہے مکہ تو لے کے شام دے محلات تک روشنی ہو گئی اللہ دا قرآن فرما گئے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا مل کے ذرا پیار نال کہہ لیا جی چل چڑھ آیا منا دے لال دا چل چڑھ آیا چل چڑھیا آمنہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتا کالیاں نوری مکھڑا لال زلفاں کا